تو بات میں کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے اوپر زور دیا کہ رشتے ناتے جوڑ کے رکھے جائیں، کسی کے ساتھ بول چال ختم نہ کی جائے۔ آج کے دور میں جب خواتین سے کہا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کیا کریں، تو میری آج کی بہن، آج کی بیٹی، اسلام کی مقدس اور پاکیزہ شہزادی کہتی ہے کہ مولانا، حضرت صاحب، پیر صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، اگر میں نے صلہ رحمی کے اوپر عمل کیا، میں نے رشتے ناتے جوڑ کے رکھے، میری تو عزت کے اندر کمی آ جائے گی، عزت خاک میں مل جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ میں تمام بچیوں سے درخواست کروں گا پورے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، جس نے صلہ رحمی کے اوپر عمل کیا، جنہوں نے رشتے ناتے جوڑ کے رکھے، کیا ان کی ناک کٹی ہے؟ کیا ان کی عزت خاک میں ملی ہے؟ کیا ان کی عزت کے اندر کمی آئی ہے؟ نہیں، جو رشتے ناتے جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ عزت کا تاج اس کے سر کے اوپر سجا دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے غار حرا کے اندر حضور کو نبوت عطا فرمائی۔ جب میرے پیغمبر نبوت کا بوجھ لے کر غار حرا سے نیچے تشریف لائے، غار حرا کی بلندی تقریباً 2500 یا 2700 فٹ کی بلندی ہے۔ میرے پیغمبر روزانہ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اگر آج بھی کوئی بندہ غار حرا پہ جانا چاہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ اسے لگ جاتا ہے، اور میں قربان جاؤں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، یہ اپنے خاوند کو کھانا پہنچانے کے لیے 2500 فٹ کی بلندی پہ جایا کرتی تھی۔ خدیجہ کے دل میں خاوند کی کتنی محبت تھی۔ میرے پیغمبر غار حرا سے نیچے تشریف لائے، گھر تشریف لے گئے۔ میرے پیغمبر کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ خدیجہ سے فرمایا، زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے کالے رنگ کی چادر اٹھا کر حضور کے جسم عطر کے اوپر ڈالی، اپنے خاوند کے جسم کے اوپر ڈالی۔ میرے پیغمبر کا سارا خوف دور ہو جاتا ہے، اور اس چادر کی وجہ سے حضور کو کالی کملی والا کہا جاتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا، خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ کہیں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ جب وقت کا نبی پریشان تھا، وقت کا امام الانبیاء پیغمبر پریشان تھا، اس وقت تسلی دینے والی ایک عورت ذات تھی جسے دنیا خدیجہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت خدیجہ اپنے خاوند سے کہنے لگی، چونکہ خدیجہ کو نہیں پتا تھا میرے خاوند کو نبوت مل چکی ہے، میرے خاوند کو رسالت مل چکی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس موقع پہ اللہ کی قسم کھائی، کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیوی خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ وہ کیسے؟ حضرت خدیجہ نے اپنے خاوند کی صفات گنوانا شروع کر دی۔ انک لتصل الرحیم، جو سب سے پہلی صفت بیان کی وہ یہ کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ میرے پیغمبر فرماتے، میری بیوی خدیجہ کے چند بول کی وجہ سے میرا سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ بیوی نے پہلی صفت بیان کی، انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں۔ حضور کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی۔ خدیجہ نے کہا تھا جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ تو اگر آج کے دور کے اندر بچیاں اس صفت کو اپنے اندر لے آئیں، وہ رشتے ناتے جوڑ کے رکھیں، اللہ آج بھی بچیوں کو عزتیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور جو بچیاں صلہ رحمی کے اوپر عمل کرتی ہیں، رشتے ناتے جوڑ کے رکھتی ہیں، سب کے ساتھ بول چال رکھتی ہیں، کسی کے ساتھ بول چال ختم نہیں کرتی، چاہے وہ اس کی چچی ہے، تائی ہے، خالہ ہے، ممانی ہے، پھپھی ہے، بھائی ہے، چچا ہے، خالو ہے، بھابھی، جو بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ بنا کے رکھتی ہے۔
صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلہ رحمی کے اوپر عمل کرے گی اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اللہ اسے اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ اگر آج کے دور میں میری آج کی بہن اور بیٹی یہ کہتی ہے کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس عمل کو کرنے پر مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، میں اللہ کی پیاری بندی بن جاؤں، اللہ مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، رشتے ناتے جوڑے گی، اللہ اسے اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ اور جو بچیاں صلہ رحمی کے اوپر عمل نہیں کرتی، رشتے ناتے لمحوں کے اندر توڑ دیتی ہیں، تو پھر ایک بات یاد رکھیے، اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے استاد کی بات بھی نہیں کر رہا، حضور کا فرمان عظیم و شان، اور یہ مختصر حدیث آپ کو بھی یاد ہو جائے گی، لا یدخل الجنت قاطع، 4 لفظ ہیں، لا یدخل الجنت قاطع۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بول چال ختم کرے گی یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہ حضور کا فرمان عظیم و شان، حضور نے یہ نہیں فرمایا اگر یہ غیر مسلموں سے بول چال ختم کرے گی، یہ عیسائیوں سے بول چال ختم کرے گی، نہیں، بلکہ حضور نے مطلقاً واضح بات ارشاد فرمائی ہے، کسی کے ساتھ بھی بول چال ختم کرے گی، رشتے ناتے توڑ دے گی، یہ گھر کے دروازے بند کر دے گی، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن تھا، حضور کے سامنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا مجمع تھا، میرے پیغمبر نے اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر تمام صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر اس مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ میرے پیغمبر تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، لیکن حضور نے کیا فرمایا جو بول چال ختم کرنے والا ہے وہ میری مجلس کے اندر بیٹھ نہیں سکتا، میری مجلس سے اٹھ جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اپنے قریب کیا کرتے تھے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ میری مجلس سے اٹھ جائے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان حاضر ہوا، اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، جنسی خواہشات پہ قابو پا نہیں سکتا، آپ مجھے زنا بدکاری کی اجازت دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے، اس نوجوان نے کیا بات کر دی؟ میرے پیغمبر نے نوجوان سے فرمایا بیٹا میرے قریب آ جا۔ جب وہ نوجوان قریب ہوا میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا تو نے کیا کہا؟ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا بدکاری کی اجازت دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تیری بہن کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لے، کوئی تیری والدہ کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لے، ہونے والی بیوی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کر لے؟ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تو جس لڑکی کے پاس جائے گا آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں اور بیوی ہو سکتی ہے۔ جب تو برداشت نہیں کر سکتا اس عورت کے رشتہ دار کہاں برداشت کر سکتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ایک نوجوان گندے کام کی اجازت لینے کے لیے آیا، اسے حضور نے مجلس سے نہیں نکالا، اسے بھی حضور نے قریب کر لیا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا جو بول چال ختم کرنے والا ہے میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، دوسری طرف خواتین کا مجمع تھا۔ میں بچیوں سے درخواست کروں گا توجہ کریں، جو عملہ ہے انشاءاللہ اس کام کو سنبھال لے گا، آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ایک نوجوان مجلس سے اٹھا، دوسری طرف لیڈیز کا مجمع تھا، وہ لیڈیز کی طرف چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد پلٹ کے آ گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، واپس کیوں آ گیا؟
اس نوجوان نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے اعلان فرمایا بول چال ختم کرنے والا میری مجلس سے اٹھ جائے، میں نے اس وقت اپنے دل میں سوچا میری ایک خالہ ہے، والدہ کی بہن ہے، اور خالہ کو سرائیکی زبان میں ماسی کہتے ہیں، ماں سی، ماں جیسی۔ آج تو غصے کے اندر آ کے خالہ کے ساتھ بھی بول چال ختم ہو جاتی ہے، خالہ کے ساتھ بھی رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، میری خالہ کے ساتھ بول چال ختم ہو چکی تھی، میری خالہ قریب کے اندر موجود تھی، میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا، میں نے اپنی خالہ کو جا کے سلام کیا، میری خالہ نے سلام کا جواب دیا، یا رسول اللہ، میں تعلقات بحال کر کے واپس آ چکا ہوں، جو میں نے قطع رحمی کے اوپر عمل کیا ہوا تھا، اب وہ قطع رحمی صلہ رحمی کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، میں رشتہ ناتا بحال کر کے آیا ہوں۔ اب میرے پیغمبر کا فرمان سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو 3 مرتبہ شاباش دی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ 3 مرتبہ تعریف کرنے کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جس مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا ہوتا ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ہم ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی فیملی کا جائزہ لیں، اپنی برادری کا جائزہ لیں۔ گھر کے اندر گھر کے سارے افراد دوسرے سے بول چال ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ جب بھائی بھائی کی آپس کے اندر نہیں بنتی تو کزنیں بھی ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتی، وہ بھی ایک دوسرے کے گھر جانا پسند نہیں کرتی، کہ ابو کی اور چچا کی آپس کے اندر بنتی نہیں ہے، امی اور چچی تائی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، لہٰذا میں نے بھی نہیں جانا، جب تک ابو امی نہیں بولیں گے اس وقت تک میں بھی نہیں بولوں گی۔ کیا شریعت مطہرہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ماں باپ اگر کوئی غلط کام کریں تو بیٹی بھی غلط کام کرنا شروع کر دے؟ میں حضور کی حدیث سنانے لگا ہوں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، حضور کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اس وقت پھر مخلوق کی بات نہیں ماننی ہوتی، چاہے وہ ابو کی صورت میں ہے، امی کی صورت میں، دادا کی صورت میں، کسی کی صورت میں۔ جب اللہ اور اس کے نبی کا حکم آ جائے تو فوراً اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ میں بیٹیوں سے درخواست کروں گا، اگر کسی کی بول چال ختم ہو چکی ہے، ابو نے بول چال ختم کر دی، بہن نے بول چال ختم کر دی، آج گھروں کے اندر جا کے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں سمجھائیں۔ اگر آپ کے چند بول کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کی فیملی میں سے کوئی تیار ہو جاتا ہے کہ ہم صلہ رحمی کے اوپر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی معافی مانگنے کے لیے آتی ہے اور صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہے، تو یہ بچی، یہ خاتون کہہ دیتی ہے، جا جا، میں نے تجھے معاف نہیں کرنا، میں تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گی، میں تجھ سے بدلہ لوں گی، میں تجھے معاشر کے میدان میں بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس قسم کے کڑوے جملے آج کے معاشرے کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس کوئی معافی مانگنے کے لیے آئی لیکن اگلی اسے معاف نہیں کرتی، اس کا دل پتھر بن چکا ہے، دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو میرے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ آج میری اور آپ کی چاہت یہ ہے کہ میں گناہگار، بدکار، سیاہکار، نافرمان، لیکن قیامت کے دن بس حضور کے ہاتھوں مجھے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، مجھے قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اگر قیامت کے دن حضور نے اتنا فرمایا کہ میری امتی، تیرے پاس تیری چچی چل کے آئی تھی، تیری بہن چل کے آئی تھی، تیری پڑوسن چل کے آئی تھی، تیری بھابھی تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی تھی،
تو نے اسے دنیا کے اندر معاف نہ کیا، تو جن کے نقش قدم پہ چلتی تھی جا انہی سے جا کے پانی مانگ لے، میں تجھے پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا۔ اگر قیامت کے دن حضور ناراض ہو گئے پھر یہ امتی کس کے دروازے پہ جائے گی؟ اللہ بھی فرمائیں گے میرا لاڈلا نبی تم سے ناراض ہو چکا ہے، میں بھی تم سے ناراض ہوں۔ اگر اللہ بھی ناراض ہو گیا تو اللہ پھر جنت کے دروازے بند فرما دیں گے۔ بچیاں نیت کریں کہ آج کے بعد صلہ رحمی پہ عمل کریں گے۔ نیت کرتی ہیں؟ نیت کرتی ہیں؟ رشتے ناتے جوڑ کے رکھیں گی، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیں گی۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیں گی انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اور میں تمام بچیوں سے، خواتین سے ایک درخواست کروں گا آج کی مجلس کے اندر اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ آج تک مجھ سے جو گناہ ہو چکا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں نے بول چال ختم کی، مجھے علم نہیں تھا، اللہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر آج کی مجلس میں معافی مانگتی ہوں۔ آج کے بعد میں بول چال ختم نہیں کروں گی، اللہ میں آج کے بعد صلہ رحمی کے اوپر عمل کروں گی۔ اسی حال کے اندر بیٹھ کر جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پہ نیت کریں گے، مجھے اپنے پیارے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ اٹھنے سے پہلے آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نیت کر لیں اللہ آج کے بعد صلہ رحمی پہ عمل کروں گی، جو غلطی کوتاہی مجھ سے ہو چکی اللہ تو مجھے معاف فرما۔ بلکہ میرا اللہ تو یہ فرماتے میری بندی میرے سامنے نادم تو ہو جا، میرے سامنے پشیمان تو ہو جا، تیری ندامت والے الفاظ بعد میں مکمل ہوں گے، میں تیری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دوں گا۔